السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال جل وعلا: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العزت والجلال نے اس امت کو خیر امت قرار دیا. اس امت کو سب سے افضل اور بہتر امت قرار دیتے ہوئے ان سارے چیزوں کا اور ان سارے راستوں کا بندوبست کیا جن چیزوں کی بنیاد پر اس امت کی افضلیت ثابت ہو. جس نبی کو مبعوث فرمایا وہ نبی سید الاولین والآخرین تھے، جو سارے نبیوں کے سردار تھے. آپ کے ساتھ رسالت کے اس سلسلے کو ختم کر دیا گیا. جو کتاب نازل کی گئی اس کتاب نے گزشتہ ساری کتابوں کو، ان کتابوں کے احکام کو منسوخ کر دیا. جب معاملہ یہ تھا تو نبی علیہ السلام کے گھرانے میں ایسی فضیلت ڈالی گئی یا ان فضیلت کا انتظام کیا گیا جس کے بنیاد پر یہ بات بھی ثابت ہو جائے کہ اللہ کے رسول کا گھرانہ، اللہ کے رسول کی گھر والیاں، اللہ کے رسول کی زوجہ محترمہ ازواج مطہرات وہ عام عورتوں کی طرح نہیں تھی. جب نبی اس روئے زمین کے سب سے افضل اور برتر شخص تھے تو نبی کی بیویاں بھی عام عورتوں کی طرح نہیں تھیں. اللہ رب العزت والجلال نے انہیں بہت سارے فضائل سے نوازا اور ان کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں بھی عائد کی. اللہ رب العزت والجلال نے سورہ احزاب میں کئی باتیں بیان کی.
سب سے پہلی بات نبی کی بیویوں سے یہ کہا گیا کہ یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین، کہ اے نبی کی بیویاں آپ یہ سمجھ رکھیں کہ جو بھی تم میں سے کوئی برائی کرے گا، یہاں پہ ایک بات قابل ذکر ہے، اس نقطے کو یاد رکھنا چاہیے کہ جتنے بھی نبی گزرے ہیں کسی بھی نبی کی بیوی بدکار نہیں ہو سکتی۔ قرآن میں جہاں فاحشہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اگر الف لام کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے الفاحشہ کا لفظ استعمال کیا گیا تو اس سے مراد زنا ہے، بدکاری ہے، لیکن اگر صرف فاحشہ کا لفظ استعمال کیا گیا تو اس سے مراد بد اخلاقی ہے۔ تو نبی کی بیوی سے جب مخاطب کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہو رہا ہے تو یہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ، کہ نبی کی بیویاں آپ میں سے جو بھی بد اخلاقی کرے گا تو ان کے لیے ڈبل گناہ ہے۔ تو جب نبی کی بیوی ہے تو ان کا عذاب بھی ڈبل ہے۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت والجلال نے ان کو ایک اور بات یاد دلائی اور کہا کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کہ نبی کی بیویاں آپ عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں۔ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض، اے نبی کی بیویاں آپ عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں۔ اگر آپ کے دلوں میں اللہ کا خوف اور خشیت ہے، تقوی ہے، فلا تخضعن بالقول، تو لوگوں سے لچک کے ساتھ بات مت کیجیے۔ لوگوں سے جب آپ گفتگو کریں تو گفتگو کا انداز ایسا نہ ہو کہ جو دلوں میں اپنے مرض سے پسائے ہوئے ان کو امید ہونے لگے۔ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، اس سے امہات المومنین کے ذریعے پوری امت کو یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ جب غیر مردوں سے آپ مخاطب ہوں فلا تخضعن بالقول، تو زیادہ لچیلی آواز میں گفتگو نہ کریں کہ سامنے والا امید میں پڑ جائے۔ وقلن قولا معروفا، جو دستور کے مطابق اچھا انداز ہے گفتگو کا اس کو اختیار کیجیے، لیکن ایسی آواز اور ایسے انداز اور ایسے لب و لہجے میں بات مت کیجیے کہ سامنے والا امید کرنے لگے کہ اس کے دل میں کچھ ہے۔ تو اللہ رب العزت والجلال نے نبی کی بیویوں کو دوسری وصیت کی۔ اس کے بعد نبی کی بیویوں سے کہا جا رہا ہے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ نبی کی بیویاں آپ گھروں میں قرار سے رہیے، سکون اور اطمینان سے گھروں میں بنی رہیے، بے مطلب کا باہر نکلنا یہ آپ کی شایان شان نہیں ہے۔ اور پوری امت کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ بے وجہ بغیر کسی غرض کے گھروں سے باہر نکلنا یہ امہات المومنین کی نہ تو شان ہے نہ تو نبی کے امتیوں کی یہ شان ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور نہ تو زمانے جاہلیت والے زیب و زینت کا اظہار کرتی ہوئی تھی۔ تو اللہ رب العزت والجلال نے نبی کی بیویوں کو ذمہ داری دی اور ان کے فضائل کو بے واضح کیا کہ نبی کی بیویاں عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں، اس لیے کہ جس گھر میں وہ تھی آپ اندازہ کیجئے کہ نبی کی بیویاں جب نبی کی صحبت کو انہوں نے اختیار کیا، اللہ رب العزت والجلال نے نبی سے یہ کہا کہ آپ اختیار دیجیے، اگر وہ آپ کے ساتھ اس ایسی زندگی آپ جس طرح زہد کی زندگی گزارتے اگر وہ ایسی زندگی نہیں جی سکتی تو آپ اختیار بھی دے دیجیے، وہ چاہے تو آپ کے ساتھ رہیں اور چاہے تو دنیا کو اختیار کریں۔ ساری امہات المومنین نے کہا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کرتے، جو اللہ اور اس کے رسول جس زندگی کو جس طرح جیتے اسی طرح ہم بھی جیئیں۔ تو یہ معمولی بات نہیں تھی کہ ایک ایک دو دو مہینہ ہو جاتا تھا اور گھر میں آگ نہیں جلتی تھی۔ اما عائشہ کہتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ہم لوگوں کا اکثر گزر بسر دو کالی چیزوں پر ہوتا تھا، پانی اور کھجور۔ یہ نبی کی بیویوں کی معمولی قربانی نہیں تھی۔ تو نبی کی بیویوں کی جو فضیلت ہے، سارے صحابہ کی فضیلت ہے، لیکن نبی کی بیویوں کی جو فضیلت ہے اللہ رب العزت والجلال نے ان کے احترام میں یہ آیت نازل کر کے تا قیامت لوگوں سے وہ کہہ دیا کہ وہ احترام میں تمہاری ماں کی طرح ہے۔ جس طرح ایک دل میں ایک مسلمان کے دل میں اس کے ماں کی قدر و منزلت ہوتی ہے، اہمیت ہوتی ہے، ویسے ہی نبی کی بیویاں ہمارے لیے ماں کی طرح ہیں۔ اور وہ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ امہات المومنین سارے مومنوں کی وہ مائیں ہیں۔ اللہ نے اعلان کر دیا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ نبی کے انتقال کے بعد نبی کی بیویوں میں سے کسی سے شادی کر لے۔ اور اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جو کسی بھی مذہب و مسلک کا ماننے والا ہو، اگر کسی بھی نبی کے بیوی کے اندر ان کی عزت و عصمت کو اچھالتا ہے تو اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ مبعوث ترین انسان ہے۔
چاہے کوئی بھی ہو، اس کا منہج و مسلک کچھ بھی ہو، اگر وہ صحابہ کے ساتھ خصوصی طور سے امہات المومنین کے زندگی میں کیڑا نکالنے کی کوشش کرتا ہو تو اس سے بڑا مبغوض ترین انسان کوئی نہیں ہے۔ تو آج اس نشست کا انعقاد کیا گیا ہے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی پر مختصر روشنی ڈالنے کے لیے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے پہلے آپ لوگوں نے نبی کی 3 بیویوں کے بارے میں آپ نے سنا ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سودا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج جس ہستی کا ذکر ہوگا انشاءاللہ ان کا نامی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت حفصہ یہ کون تھی؟ حضرت حفصہ، اب ان کا گھرانہ جاننے سے پہلے ان کے نام سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کون تھی۔ ان کے والد کا نام عمر، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ ساتھ رہنے والی اسلام کے بعد۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت وہ تھی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب عمر نکلتے تو شیطان راستہ بدل دیتا ہے۔ حضرت عمر وہ تھے کہ نبی علیہ السلام ان کے اسلام سے پہلے دعا کرتے تھے کہ اللہ اللہم اعز الاسلام بأحد العمرین، کہ اللہ تو ایک ابو جہل اور حضرت عمر کے بارے میں نبی علیہ السلام دعا کرتے تھے کہ اللہ تو ان دونوں میں سے کسی کے ذریعے اسلام کو تقویت دے دے، اسلام کو عزت دے دے۔ وَكَانَ عُمَرُ وَحَبُّ إِلَيْهِ، اور حضرت عمر زیادہ محبوب تھے، آپ زیادہ چاہتے تھے کہ عمر اسلام میں آئے۔ حضرت عمر وہ تھے جو نبی کے بعد دوسرے خلیفہ تھے۔ حضرت عمر وہ تھے جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کہا کہ میرے بعد جن لوگوں کے سنت کو لازم پکڑو، جن کے طریقے کو تم دیکھو، اس میں ابو بکر اور عمر تھے۔ نبی کا جہاں بھی ذکر آتا نبی علیہ السلام کے بارے میں آپ یہی آزادی حدیث یہی کہتے کہ النبی و ابو بکر و عمر، کہ آپ کہیں بھی آپ کے ساتھ ابو بکر اور عمر ہیں۔ تو ان کے والد اب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حفصہ کی ماں کون تھی؟ حضرت حفصہ کی ماں زینب بنت مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بھائی تھی عثمان ابن مظعون، اور عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی تھے جن کا انتقال نبی علیہ السلام کی زندگی میں ہوتا ہے۔ جب ان کی لاش رکھی جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، آ کر ان کو بوسہ لیتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر غمگین ہوتے ہیں ان کے وفات پر کہ جب ان کو بوسہ لیتے ہیں تو آپ کا آنسو ان کے رخسار پر ٹپکنے لگتا ہے، آپ کا آنسو ان کے رخسار پر ٹپکنے لگتا ہے، آپ رونے لگتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کے اللہ کے رسول کہتے ہیں، ان کو لقب دیتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں کہ السلف الصالح۔ حضرت عثمان بن مظعون کو آپ کہتے ہیں کہ یہ بہترین سلف تھے، اور حضرت عثمان بن مظعون سے آپ کہتے ہیں کہ آپ نے دنیا سے کچھ نہیں لیا، آپ نے دنیا کو اس حال میں چھوڑا ہے کہ آپ نے دنیا سے کچھ نہیں لیا۔ تو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابہ میں سے ایک تھے۔ حضرت حفصہ کے بھائی کون تھے؟ عبداللہ ابن عمر، جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے یہ کہا کہ نعم الرجل عبداللہ، اور عبداللہ ابن عمر کو یہ بشارت کتنے سال کی عمر میں ملی؟ عبداللہ ابن عمر شباب الصحابہ میں سے تھے، جو نوجوان صحابہ کی جماعت تھی، اس میں عبداللہ ابن عمر سب سے آگے تھے۔ نبی کی کوئی سنت دیکھ لیتے سب سے پہلے اس پر عمل کرنے والے تھے عبداللہ ابن عمر۔ عبداللہ ابن عمر کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ان 16-17 سال کی عمر رہی ہوگی جب آپ نے یہ کہا تھا کہ نعم الرجل عبداللہ لو کان یقوم من اللیل۔ حضرت عبداللہ ابن عمر وہ تھے جن کی عبادت کا انداز یہ تھا کہ نافع ان کے شاگرد ہیں، نافع سے لوگ پوچھتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ایسا کیوں کہا، کیا خوبیاں تھی ان کے اندر، کیا صفات تھے عبداللہ کے اندر؟ تو ان کے شاگرد نافع کہتے کہ انتم لا تستطيعون، تم لوگ نہیں کر سکتے۔ عبداللہ جو کرتے تھے، عبداللہ کا جو انداز تھا عبادت کا، وہ تم لوگ نہیں کر سکتے۔ صاحب نافع سے لوگ پوچھتے کہ پھر بھی بتلاؤ کرتے کیا تھے، اخبرنا لعلنا نقتدی بک، بتلاؤ شاید ہم اس کی کوشش کریں اس طرح بننے کی۔ تو نافع نے کہا کہ الصلاۃ تلو الصلاۃ وبینہما القرآن، کہ پے در پے نفلی نمازیں اور بیچ میں تلاوت قرآن۔ یہ تھی عبداللہ ابن عمر، جس کا بھائی ایسا ہو، جس کے باپ عمر ہو،
جس کی ماں زینب بنت مظعون، عثمان ابن مظعون جیسے ان کے بھائی ہوں، ان کے چچا زید ابن خطاب جو بدری صحابی تھے، غزوہ بدر میں شرکت کرنے والے لوگوں میں ان کے چچا حضرت حفصہ کے چچا زید ابن الخطاب بھی تھے، جن کا پورا گھرانہ فیملی بیک گراؤنڈ ایسا ہو، ان کی ذات سے کے بارے میں ہم کیا سوچ سکتے ہیں کہ وہ کیسی رہی ہوگی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش جب ہوتی ہے تو حضرت حفصہ کی پیدائش اس سال ہوتی ہے جب مکہ میں ایک بڑا عظیم معاملہ اس وقت سرگرم ہوتا ہے، قریش اسی میں لگے ہوتے ہیں، اور وہ واقعہ ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ کی جو پرانی تعمیر تھی، بہت سال سے وہ خانہ کعبہ کی تعمیر اصل نو نہیں ہوئی تھی، اور ہوا اسی درمیان یہ ہوا کہ ایک سیلاب آیا جس سے اس کی عمارت اور ڈھہنے گئی، اس کی عمارت اور بوسیدہ ہو گئی اور بالکل ڈھہنے کے قریب تھی۔ تو قریش نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ خانہ کعبہ کو دوبارہ نئے سرے سے اس کی تعمیر کی جائے، اور دیکھیے اس وقت بھی قریش کے اندر اللہ کے گھر کو لے کر اس کی حرمت کا کیا مزاج تھا کہ قریش نے یہ کہا کہ کوئی بھی غلط رقم اس خانہ کعبہ کی تعمیر میں نہیں لگے گی، سود کی رقم، چوری کی رقم، جو اپنا جسم بیچ کر رقم کماتی ہے، ایسی اس طرح کی کوئی بھی رقم اس میں نہیں لگے گی۔ لوگوں نے پیسہ جمع کیا، اس کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر شروع ہوئی۔ خانہ کعبہ کی تعمیر شروع ہوئی اور ان کے اندر اتنا خوف تھا کہ اس کو مارنے کے لیے، یعنی گرانے کے لیے، نیا بنانے کے لیے گرانا ضروری ہے، تو کوئی گرانے کے لیے پہلی بار مارنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا۔ ان کے اندر اتنا خوف تھا کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کے گھر پر ہم پہلی بار مارے کدال یا پھاوڑا اور ہم کسی عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ پھر جب ایک بندے نے مارا تو ان کو دیکھتے وہ سب نے مارنا شروع کیا۔ تو جب یہ خانہ کعبہ بننے لگا تو اس درمیان اختلاف یہ ہوا کہ جب وہ بن گیا اس کے بعد اختلاف یہ ہوا کہ حجر اسود جو ہے، حجر اسود اپنی جگہ پر کیسے جائے گا۔ جو لوگ اس میں سروے سروا کے آگے تھے، سارے قبائل کے بڑے لوگ یہ چاہتے تھے کہ ہم خانہ کعبہ کو اس کی جگہ پر رکھیں گے، ہم خانہ کعبہ کو اس کی جگہ پر لے جائیں گے۔ لوگوں میں اختلاف ہو گیا اور یہ اختلاف کرنے لائق بات بھی تھی کہ خانہ کعبہ اور اس میں بھی حجر اسود جو کہ جنت سے نازل کیا گیا تھا، یہ پتھر معمولی پتھر نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں بعد میں یہ خبر دی کہ نزل الحجر الاسود من الجنت وهو اشد بیاضا من اللبن فسودته خطایا بنی آدم، کہ حجر اسود یہ جنت سے نازل ہوا تھا تو دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن بنو آدم کی گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ فسودته خطایا بنی آدم۔ تو اختلاف ہوا لوگوں کا، اختلاف کے بعد اتفاق اس بات پر ہوا کہ جو آدمی کل صبح سب سے پہلے حرم میں آئے گا، سب سے پہلے جسے دیکھا جائے گا، وہی آدمی ہمارا حکم اور فیصل بنے گا، وہی آدمی ہمارا حکم اور فیصل بنے گا۔ اللہ رب العزت والجلال کا منشا اور ارادہ یہ تھا کہ سب سے پہلے جو آئے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جو اس وقت نبی نہیں بنے تھے۔ یہ نبوت سے، بعثت سے 5 سال پہلے کا واقعہ ہے، جب آپ کی عمر 35 سال تھی۔ یہ بعثت سے 5 سال پہلے کا واقعہ ہوتا ہے۔ آپ صبح صبح آتے ہیں، جیسے ہی آپ کا کیریکٹر کیسا تھا، آپ کی شخصیت کا وقار کیا تھا سماج و معاشرے میں، یہ اندازہ کیجیے۔ جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے لوگ کہتے ھذا الامین قد رضینا، ھذا الامین قد رضینا، کہ یہ وہ امین ہے جن سے آپ راضی ہیں۔ پہلے ہی سے آپ کی جو شخصیت کا وقار تھا وہ مسلم تھا، لوگ آپ کو مانتے تھے کہ آپ معمولی آدمی نہیں ہیں۔ تو جیسے ہی آپ کو دیکھا، کہا کہ ھذا الامین قد رضیناہ، یہ تو وہ امین ہے جن کو ہم پسند کرتے ہیں، جن سے ہم راضی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمت دی گئی کہ آپ نے فیصلہ کیا، آپ نے کہا جن لوگوں کے درمیان اختلاف ہے، ایک چادر میں حجر اسود کو رکھا جائے، سب ایک کونا پکڑیں گے اور لے کر وہاں پہ جایا جائے گا جہاں رکھنا ہے اس کو۔ سارے لوگ لے کر پہنچے اور آپ نے خود اپنے دست مبارک سے اسے اٹھا کر حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ یہ واقعہ تھا۔ اسی درمیان حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی جب اللہ کے رسول کی عمر 35 سال تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوتی ہے اور اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد اسلام، اس کے بعد اس نمودار ہوتا ہے، اسلام ظاہر ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے اس وقت اسلام کے کٹر دشمنوں میں سے ہوتے ہیں، یعنی جب اسلام آتا ہے تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی اور صحابہ اکرام کے دشمنی کے کاغار پر ہوتے ہیں۔ ہمیشہ ایسے اس طرح آپ سے لوگ خوف کھاتے تھے کہ بھاگتے تھے، لیکن اللہ رب العزت والجلال، جیسا کہ میں نے شروع میں ذکر کیا
کہ اللہ کو اسلام کی عزت اور اسلام کا غلبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کے ذریعے چاہے گا اس سے دے دے گا. اللہ کی ذات بے نیاز ہے اور وہ جس سے چاہے گا اسے استعمال کر لے گا. اور نبی علیہ السلام 5 سال ہو چکا تھا نبوت کا. آپ یہ دعا بھی کرتے تھے کہ اللہم اعز الاسلام بأحد الامرین، کہ اللہ تو اسلام کو عزت دے دے ان دو میں سے کسی ایک کے ذریعے، بأبی جہل ابن ہشام اور بعمر بن الخطاب، یا تو ابو جہل کے ذریعے دے دے یا عمر بن الخطاب. وکان عمر احب الیہ، حضرت عمر کو آپ زیادہ پسند کرتے تھے. آپ یہ چاہتے تھے کہ عمر اسلام لے آئے، اس سے زیادہ پائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوتی ہے اور ایسا سخت دل پر بھی قرآن کی آیات سن کر وہ دل بے بس ہو جاتا ہے. اس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعی اسلام کے بارے میں بہت ساری روایات ہیں. اگرچہ ان روایات پر کلام ہے لیکن ان روایات سے اتنا کی استناس کیا جا سکتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لے آئے اس وقت عرب کے لوگوں کے اندر اسلام کے لیے کیا فیلنگس اور کیا احساس تھا، کس قدر وہ برا مانتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپکے سے آتے، ایک مرتبہ انہیں باہر سونا پڑتا ہے. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے وہ خانہ کعبہ پہنچ جاتے ہیں، کعبہ کے پردے میں چھپ جاتے ہیں. جو روایت بتلاتی ہے کعبہ کے پردے میں چھپ جاتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ حاقہ کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں. سورہ حاقہ کی تلاوت سنتے ہی وہ حضرت عمر بے چین ہو جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے. قریش کیا کہتے ہیں؟ قریش کہتے تھے یہ شاعر ہے، اس کے قریب مت جاؤ، اللہ تمہارا دین و ایمان، تمہارے آبا و اجداد کی جو ملت ہے، جو سنت ہے، جو طریقہ ہے، سب تم سے پیچھے چھوٹ جائے گا. جیسے ہی وہ اپنے دل میں سوچتے کہ یہ تو شاعر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، بہت تھوڑا تم ایمان رکھتے ہیں. اس کے بعد حضرت عمر کے دل میں آتا ہے یہ کاہن. قریش یہ کہتے تھے کہ یہ کہانت کرتے ہیں، نبی یہ کوئی نبی وبی نہیں ہے بلکہ یہ کہانت کرتے ہیں. وہ ایسے ہی اللہ رب العزت والجلال کو حضرت عمر کو یہ سنانا مقصود تھا کہ ولا هو بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، یہ کوئی کاہن کا کلام نہیں ہے، یہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہے، بہت کم نصیحت تم حاصل کرتے ہو. یہ دونوں آیات نے ان کے دل میں اثر کیا، لیکن اتنا آسانی سے کفر کا اثر جو دل میں برسوں سے تھا وہ اتنا آسانی سے نکلنے والا نہیں تھا. لیکن یہ بات تھی کہ جو اپنے ملت پر جو ان کی استقامت تھی اس میں وہ استقامت ہی ملی. اب ان کے دل و دماغ میں شک و شبہ آنے لگا کہ ہم یہ جس کو شاعر کہتے ہیں، جس کو قائم کہتے ہیں، ایسا معاملہ نہیں ہے. اس کے بعد حالات ایسا بنتا ہے کہ اپنی بہن کے بارے میں سنتے ہیں کہ بہن اسلام لے آئے. بہن کے گھر پہنچتے ہیں، طرح طرح کی روایات ہے، لیکن جو خلاصہ یہ ہے کہ وہاں بھی آپ قرآن سنتے، سورہ طٰہٰ کی تلاوت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابہ حضرت خباب ان کی بہن فاطمہ اور ان کے بہنوئی کو قرآن پڑھانے جاتے ہیں، اور وہاں پہ جب آپ پہنچتے ہیں تو وہ لوگ سورہ طٰہٰ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ جب یہ پہنچتے وہ لوگ خاموش ہو جاتے ہیں. حضرت عمر پوچھتے تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے ابھی؟ بہن ڈر جاتی، کہتے کچھ نہیں. وہ کہتے نہیں تم لوگ کچھ پڑھ رہے تھے. پھر اس کے بعد جب سختی کرتے ہیں تو اس کے بعد بتایا جاتا ہے، مار پیٹ کا واقعہ بھی ذکر کیا جاتا ہے جو سندن صحیح نہیں ہے، لیکن یہ کہ قرآن سنتے ہیں، وہاں پہ قرآن سنتے ہیں اور جب یہ آیت پر پہنچتے ہیں کہ فاعبدنی واقیم الصلاۃ لذکری، میری عبادت کرو، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بدل جاتا ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں اور ان کے اسلام کے ذریعے حضرت عبداللہ ابن مسعود گواہی دیتے ہیں کہ حضرت عمر کا اسلام جعل اللہ سبحانہ وتعالی عزت و نصر للاسلام والمسلمین. اللہ رب العزت والجلال نے حضرت عمر کا اسلام یہ مسلمانوں کے لیے عزت اور وقار کا باعث بنا دیا. 5 سالوں میں مسلمانوں کو یہ ہمت نہیں ہوتی تھی، لیکن 2 واقعہ ایسا پیش آتا ہے کہ حمزہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو جاتے ہیں 3 دنوں کے فاصلے میں. اس کے بعد حضرت عمر کہتے ہیں کہ اگر ہم حق پر ہیں تو ڈرنا کس بات پر. حضرت عمر نکلتے، آپ کے ساتھ صحابہ نکلتے اور جا کر حرم میں نماز کو ادا کرتے خانہ کعبہ کے پاس. تو حضرت عمر کے اسلام کے ساتھ ہی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام لے آتی ہے. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام لے آتی ہے. اس کے بعد بڑی ہوتی ہے ایک نارمل باپ کی طرح. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے نکاح کے بارے میں سوچتے ہیں، اور ان کا نکاح، پہلا نکاح ان کا ہوتا ہے حضرت خنیس ابن حذافہ سہمی سے.
بنو سہم کے ایک شخص تھے جو ابتدائی والا میں یہ بھی اسلام لانے والے تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں جو لوگ اسلام لائے تھے اس میں یہ بھی تھے. حضرت خنیس بن حذافہ السہمی یہ اسلام لے آتے ہیں. اس کے بعد ادھر حالات بدلنے لگتے ہیں. قریش کی ایذا رسانی مسلمانوں کے لیے بڑھتی چلی جاتی ہے اور جو لوگ اصل مکہ کے باشندے تھے ان کے لیے مکی زندگی کو تنگ کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حبشہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہاں پہ ایسا بادشاہ ہے لا یظلم عنده احد، وہاں کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا. وہ ایسا بندہ وہ عدل انصاف سے قائم رہتا چاہے اس کا مذہب جو بھی ہو. لوگ حبشہ ہجرت کر جاتے ہیں. لوگ حبشہ ہجرت کرتے ان میں حضرت خنیس بن حذافہ السہمی بھی ہوتے ہیں. حضرت خنیس بن حذافہ السہمی اکیلے ہی ہجرت کرتے ہیں حبشہ ہجرت کر کے جب واپس آتے ہیں ان کو خبر لگتی ہے کہ مکہ میں اب حالات نارمل ہو رہے ہیں، صحیح ہو رہا ہے، واپس چلے جاتے ہیں. یہاں واپس جب آتے ہیں تو ان کی شادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتی ہے. بعض روایات یہ کہتی ہے کہ ان کی شادی پہلے ہی ہو گئی تھی لیکن انہوں نے ہجرت تنہا کیا تھا. اور اکثر مورخین اور سیرت نگار یہ ذکر کرتے ہیں کہ جب حبشہ سے ہجرت کر کے وہ آئے تب ان کی شادی ہوئی تھی. تو اب حبشہ سے جب ہجرت کر کے آئے ان کی شادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گئی اور ایک خوشحال ازدواجی زندگی دونوں گزارنے لگے. اس کے بعد حالات بگڑتا گیا اور یہ فیصلہ ہوا کہ اب مسلمانوں کو مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر جانا ہے. اب مسلمانوں کے لیے یہ مکہ کی زندگی یہ راس نہیں آ رہی ہے، ایذائیں بڑھتی جا رہی ہیں. تو صحابہ اکرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی کہ اب مکہ کو چھوڑ کر مدینہ ہجرت کیا جائے. اور اس میں یہ جوڑا بھی حضرت خنیس بن حذافہ السہمی اور حضرت حفصہ بنت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں بھی ہجرت کر دی گئی. ایک بات قابل ذکر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ جو تھا، میں یہ بات بار بار کہتا ہوں کہ صحابہ اکرام نے اسلام کے لیے جو قربانیاں دی ہیں وہ ان قربانیوں کو پڑھیے اور اندازہ کیجیے کہ اس دین کو پہنچانے کے لیے صحابہ اکرام نے کیا کیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھرانہ کو جو خاندان تھا وہ معمولی خاندان اور گھرانہ نہیں تھا. ان کا تعلق بنو عدی سے تھا اور بنو عدی وہ لوگ تھے جن کو قریش میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ بڑے وقار والے اور ان کو ثالثی اور پنچ بنایا جاتا تھا. جب کوئی معاملہ ہوتا تھا تو بنو عدی کے لوگوں کو ثالثی بنایا جاتا تھا. جب لوگوں کا اختلاف ہوتا تھا تو بنو عدی کے لوگوں کو حکم بنایا جاتا تھا. یہ سارا عظمت و وقار جب ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ یہ 360 بتوں کو جو تم پوج رہے ہو ایک اللہ کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو سب کچھ ختم ہو جاتے، سارے لوگ مخالف ہو جاتے. اور حضرت عمر جیسے انسان کا بھی کچھ نہیں ہوتا اور ان کے پورے گھر کو ہجرت کرنا پڑتا ہے. تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ حضرت خنیس بن حذافہ کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ پہنچتی ہیں. مدینہ آ کے 2 سال گزرتا ہے. اس کے بعد ایک اسلامی تاریخ کا ایک بڑا معرکہ پیش آتا ہے جو جنگ بدر کے نام سے مشہور ہے. جنگ بدر ہوتی ہے، مسلمانوں کو جو نقصان ہوتا ہے، جو لوگ اس میں شہید ہوتے ہیں یا جو لوگ زخمی ہوتے ہیں، 70 لوگ شہید ہوتے ہیں اور ان کے علاوہ جو لوگ زخمی ہوتے ہیں ان میں حضرت خنیس بن حذافہ بھی ہوتے ہیں. حضرت خنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو کر جب غزوہ بدر سے لوگ لوٹتے ہیں تو اس میں یہ بھی ہوتے ہیں کچھ دنوں تک بیمار رہتے ہیں اور بیماری کے بعد اسی بیماری کی وجہ سے ان کا انتقال ہو جاتا ہے. اب اندازہ کیجئے کہ یہ کتنی بڑی مصیبت تھی کہ ایک 22 سالہ یا 21 سالہ لڑکی بیوہ ہو جاتی ہے. حضرت خنیس بن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے. حضرت حفصہ اکیلی پڑ جاتی ہے. وقت گزرتا ہے، ایک بات کو فکر ستانے لگتی ہے کہ ایک جوان بیٹی اس کے گھر میں جو اپنی اس جوانی کی مدت کو بڑی مایوسی کے ساتھ گزار رہی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہیں جاتا اور وہ ایک باپ کی طرح باپ کا جذبہ لیے ہوئے وہ سوچنے لگتے ہیں کہ کون سے ایسے بندے سے ان کا نکاح کر دیا جائے کہ ان کی زندگی میں دوبارہ خوشیاں لوٹ آئے. اور صحابہ اکرام نے یہ بھی سکھلایا کہ عزت اور وقار کا اس میں کوئی آپ کی عزت میں کمی نہیں آئے گی کہ اگر آپ کسی سے یہ کہیں گے کہ میرے پاس لڑکی آپ اس سے شادی کر لیجیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر سے کہتے ہیں کہ میرے پاس لڑکی شادی کر لیجیے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب نہیں دیتے. اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر کہتے ہیں کہ آپ شادی کر لیجیے. اس لیے کہ اسی درمیان جب غزوہ بدر سے لوگ واپس آتے ہیں
تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ کا انتقال ہو جاتا ہے، اور اسی وجہ سے حضرت عثمان نے غزوہ بدر میں شرکت نہیں کی۔ جب مسلمان غزوہ بدر میں جانے لگے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے چھوڑ دیا تھا، کیونکہ حضرت رقیہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی اور ان کے ساتھ حضرت اسامہ بن زید تھے۔ تو جب حضرت رقیہ کا انتقال ہو جاتا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر کہتے ہیں کہ آپ شادی کر لیجیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب کچھ دنوں تک نہ دے کر اس کے بعد وہ بھی عذر پیش کر لیتے۔ ایک باپ کی پریشانی دیکھیے کہ دو بندے سے کہا جن کے اوپر بڑا اعتماد اور بڑی امید تھی، بڑا اعتماد اور بڑی امید تھی کہ یہ تو میری بیٹی سے نکاح کر ہی لیں گے، لیکن دونوں نے منع کر دیا کہ ہم نکاح نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد پریشان عمر پہنچتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میں نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ آپ نکاح کر لیجیے، ابو بکر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت عثمان سے کہا کہ آپ نکاح کر لیجیے، حضرت عثمان نے بھی منع کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو تسلی دی اور ان سے کہا کہ کیا میں عثمان کے لیے ایسی بیوی نہ بتا دوں جو حفصہ سے زیادہ ان کے لیے بہتر ہے، اور تمہیں ایسا داماد نہ بتلا دوں جو عثمان سے زیادہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا کہ میں تمہیں ایسا داماد بتاتا ہوں جو عثمان سے زیادہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور عثمان کو ایسی بیوی دوں گا جو تمہاری بیٹی سے زیادہ بہتر ہے ان کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تب ان سے کہتے ہیں کہ حفصہ سے میں نکاح کروں گا اور عثمان کا نکاح میں ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معذرت کی کہ میں نے اس لیے آپ کی بات کا جواب نہیں دیا، یا اس لیے میں نے عذر پیش کیا کیونکہ میں نے نبی سے حفصہ کا ذکر کرتے ہوئے سنا تھا اور میں نبی کے راز کو فاش کرنا چاہتا تھا۔ اس کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوتا ہے۔ بعض لوگ یہ ذکر کرتے ہیں کہ ہجرت کے 30ویں مہینے میں ان کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوتا ہے، اور بعض لوگ ایک مطلق طور سے بعض لوگوں نے ذکر کیا کہ ہجرت کے 30 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکاح کرتے ہیں اور 400 درہم مہر دیتے ہیں۔ 400 درہم مہر دے کر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں لے آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں مختلف بیویاں تھیں، پہلے سے ہی کئی بیویاں تھیں، یعنی حضرت خدیجہ کا انتقال ہو چکا تھا لیکن سودا اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھی۔ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خوبی یہ تھی کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گھر سے تعلق رکھتی تھی وہاں پہ پڑھنے کا ماحول تھا۔ اس زمانے میں جب عورت پڑھنا لکھنا نہیں جانتی تھی، اس زمانے میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھنا جانتی تھی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ان کا نکاح ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا اہتمام کیا، اور شفا نامی ایک عورت کو حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتی تھی اور وہ حضرت حفصہ کو پڑھاتی تھی۔ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھی لکھی عورت تھی، اور ایک بات یہ کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی نڈر تھی، جس باپ کی بیٹی تھی ان کے اندر جرات تھی، تو اس کا اثر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بھی تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ رہتی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں جو 2 بڑے صحابہ کی بیٹیاں تھیں وہ یہی تھی، عائشہ اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر غیرت بہت زیادہ تھی، اور جب نبی کی اور بیویاں آپ کے عقد میں آئیں تو ان کی غیرت اور بڑھتی چلی، اور حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مل کر قرآن کی آیات سے یہ ثابت ہوتا ہے، اور یہ واقعہ صحیح حدیث کے اندر ہے کہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مل کر ایک اسکیم تیار کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اکثر جاتے تھے، اور مغافیر نامی ایک پھول کا کچھ ہوتا تھا جو آپ پی لیتے تھے، اور اس کے بعد ان لوگوں کے پاس آتے تھے۔ حضرت حفصہ کو تکلیف ہو گئی، حضرت حفصہ یہ کہتی تھی کہ کسی کی میری باری ہے، اس کے بعد باوجود آپ کچھ وقت کے لیے زینب کے پاس جاتے اور تب واپس آتے۔ دیکھیے اس جتنی بیویاں تھی سب یہ کہا چاہتی تھی کہ نبی کا زیادہ وقت میرے ساتھ گزرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عادت کے مطابق زینب کے پاس گئے، اور ادھر حضرت حفصہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپس میں یہ طے کیا تھا کہ جس کے پاس اللہ کے رسول پہلے آئیں گے ان دونوں میں سے جس کے پاس وہ یہ بات کہے گی کہ آپ کے منہ سے اسمیل آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے۔ حضرت حفصہ کے پاس آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حفصہ یہی بات کہتی ہے کہ آپ کے منہ سے اسمیل آ رہی ہے، آپ نے مغافیر پیا ہے۔
اللہ کے رسول کہتے کہ نہیں، میں نے تو زینب کے پاس جا کر شہاد پیا تھا. یہ صرف ان کا وہم تھا کہ اللہ کے رسول جا کر یہ پیتے تھے، بلکہ اللہ کے رسول تو شہاد جا کر پیتے تھے. تو جب حضرت حفصہ نے یہ کہا، اللہ کے رسول نے کہا نہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا. لیکن اللہ کے رسول حضرت حفصہ سے کہتے کہ ٹھیک ہے، اگر تم کہتی ہو تو میں شہاد کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہوں، میں شہاد کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہوں. اللہ رب العزت والجلال کو یہ ادا پسند نہیں آتی. اللہ نے کسی کو یہ اختیار نہیں دیا، خواہ وہ نبی کیوں نہ رہو، کہ اللہ کی جو حلال کردہ چیزیں اس کو حرام کر لے اپنے اوپر. اللہ نے آیات نازل کی اور کہا، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی آپ ان چیزوں کو اپنے اوپر حرام کیوں کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر رکھا ہے. تبتغی مرضات ازواجک، آپ اپنے بیویوں کی رضا چاہتے ہیں. اللہ رب العزت والجلال نے تنبیہ کی کہ یہ غلط بات ہے. بعض لوگ اس کے پیچھے یہ بات ذکر کرتے ہیں کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حجرہ تھا، جو کمرہ تھا، اس میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ماریہ قبطیہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کی لونڈی تھی ام ابراہیم، جو آپ کے لڑکے ابراہیم تھے ان کی ماں، ابراہیم کی ماں کے ساتھ آپ تھے حضرت حفصہ کے گھر میں، اور اسی درمیان حضرت حفصہ آ گئی. جو موجود نہیں تھی حضرت حفصہ آ گئی. حضرت حفصہ کو دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے کہ آپ میرے حجرے میں، میرے گھر میں آپ ماریہ کے ساتھ، ماریہ قبطیہ کے ساتھ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دلجوئی کے لیے، انہیں سمجھانے کے لیے، تسلی دینے کے لیے ان سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ تم یہ بات کسی سے کہنا مت، لیکن میں آج کے بعد ماریہ قبطیہ کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہوں. تو دونوں واقعہ اس آیت کے پس منظر میں ذکر کیا جاتا ہے. علامہ البانی نے دونوں کو صحیح کہا ہے، اور انہوں نے یہ ذکر کیا، اور علامہ شوکانی نے فتح القدیر میں بھی یہ ذکر کیا کہ ہو سکتا ہے کہ دونوں واقعہ پیش آیا، دونوں واقعہ پیش آیا. اور اس کے بعد اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اپنے نبی، اپنے بیویوں کی رضا کے لیے اے نبی آپ حلال کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہ کریں. ادھر اللہ کے رسول نے حفصہ سے یہ کہا کہ کہیے گا مت کسی سے. حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حضرت عائشہ کے بہت قریب تھی، دونوں کی آپس میں بات ہوتی تھی، حضرت عائشہ کو بھی پتہ چل گیا. ادھر اللہ رب العزت والجلال نے نبی کو وحی کے ذریعے یہ خبر دی. اللہ نے آیت کے ذریعے یہ بھی بتلا دیا، وَإِذَا صَلَّى النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، کہ اللہ نے نبی نے کہا بتلانا مت، انہوں نے جا کے بتلایا، اور اللہ نے پھر وحی کے ذریعے خبر دے دی کہ ایسا اور ایسا معاملہ ہوا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ کو پوری بات نہیں بتلاتے، لیکن ان کو یہ بتلا دیتے کہ تم سے میں نے جو راز، جو عہد و پیمان لیا تھا وہ تم نے بتلا دیا. اس کے بعد یہ ذکر کیا جاتا ہے، اور یہ اس حدیث کو بھی امام حاکم نے اور امام ذہبی نے صحیح قرار دیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد حضرت حفصہ کو طلاق دیتے، حضرت حفصہ کو ایک طلاق دیتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حضرت حفصہ کو طلاق دے دیتے، حضرت حفصہ کو طلاق دیتے. لیکن یہ طلاق ان کے فضیلت اور ان کے عظمت کا ایک پہلو ثابت ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں طلاق دے دیتے. ادھر اللہ رب العزت والجلال آسمان سے جبرائیل کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ اے نبی ارجعها، رجوع کر لیجیے. حفصہ کے بارے میں اللہ رب العزت والجلال جبرائیل کو بھیجتا ہے، اور بھیج کر نبی کو یہ پیغام دیتا ہے کہ نبی آپ حفصہ کو آپ نے جو طلاق دیا اس طلاق سے آپ رجوع کر لیجیے. فإنها صوامة وقوامة وإنها زوجة في الجنة، اے نبی آپ اسے رجوع کر لیجیے جو بہت زیادہ روزہ رکھنے والی ہے، بہت زیادہ قیام اللیل کرنے والی ہے. وإنها زوجة في الجنة، اور یہ تو آپ کی جنت میں بھی آپ کی بیوی ہے. تو ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام طلاق دیتے ہیں، اور ادھر ان کی فضیلت اس سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت والجلال حکم دیتا ہے کہ آپ ان سے رجوع کر لیجیے، اور رجوع کرنے کے بعد یہ بشارت دی جاتی ہے کہ وَإِنَّهَا زَوْجَةٌ فِي الْجَنَّةِ. تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہنے لگتی ہیں. لیکن نبی کی زندگی کا ایک پہلو جو آج مردوں کے لیے جس میں عبرت ہے کہ عورتوں کا مقام، صحیح بخاری کی روایت حضرت علی کہتے ہیں کہ ہمارا جو زمانہ تھا، جس زمانے سے ہم آئے تھے، جس ماحول سے ہم آئے تھے اسلام میں، وہاں عورتوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی. جب اسلام آیا تو عورتوں کو بڑا اونچا مقام دے دیا، تو عورتوں کے اندر بھی ایک احساس ہونے لگا کہ ہم بہت بڑی سی چیز ہوگی. تو اس کا اثر بعض عورتوں کو نظر آنے لگا
کہتے ہیں اسی روایت میں کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنی بیوی کو کسی بات پر تنبیہ کر کی بات کیا تھی، وہ ابتدا بیوی کی طرف سے تھی، بیوی نے ان کو کسی مسئلے میں مشورہ دے دیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ڈانٹ ڈپٹ کر چپ کرا دیا کہ آپ اس لائق نہیں کہ آپ کا مشورہ قبول کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے کہا کہ آپ مجھے معمولی سے مشورے پر میرے اوپر ناراض ہو رہے ہیں، ادھر آپ کی بیٹی ایسی ہے جو نبی کے گھر میں اور نبی سے وہ زبان لڑاتی ہے، آپ کی بیٹی نبی سے ایک بار زبان لڑاتی ہے اور آپ میرے اوپر برہم ہو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دلوں میں نبی کی عظمت کیا تھی کہ نبی کی گھرانے کے بارے میں ایک بات ان کی بیوی کہتی ہے کہ آپ کی بیٹی نبی سے بحث کرتی ہے، بحث و مباحثہ، فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث میں آتا ہے کہ فوراً جاتے ہیں نبی کے گھر، حضرت حفصہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے ایسے اور ایسے سنا ہے، کیا معاملہ ایسا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت حفصہ کہتی ہیں کہ ہاں، جو دنیاوی مسائل ہوتا ہے، گھریلو مسئلہ ہوتا ہے، ہم کھل کر بے باکی سے اپنی رائے رکھتے ہیں اللہ کے رسول کے سامنے، ادب کے ساتھ جو کھل کر بات ہوتی ہے ہم بے باکی سے اپنی رائے رکھتے ہیں۔ یعنی گھر ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہاں عورتوں کو بولنے کی اجازت ہی نہ ہو، آپ کے زندگی کے کسی بھی مسئلے میں عورتوں کو بولنے کی اجازت نہ ہو، یہ اسوہ نبی نہیں ہے، یہ نبی کا طریقہ اور نبی کا دستور نہیں تھا کہ عورتوں کو یہ اجازت ہو، یہ حکم ہو کہ وہ بالکل منہ سل کر رہ جائے۔ حضرت حفصہ کہتی ہے ہم اپنے مسائل میں کھل کر بات رکھتے ہیں لیکن ادب کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر پھر بھی نصیحت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نبی کے گھر میں ہو، دیکھو کان کھول کر سنو، تم نہ تو عائشہ سے ریس لگاؤ گی اس لیے کہ ان کے باپ مجھ سے بہتر ہیں، تو تم عائشہ سے ریس نہیں لگاؤ گی، نہ تو ان کے باپ سے میں بہتر ہوں بلکہ ان کے باپ مجھ سے بہتر ہے، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اجمعین، وہ عائشہ خود تم سے بہتر ہے۔ پھر بھی نصیحت کرتے ہیں کہ تم اس طرح نہیں کرو گے، لیکن یہ واقعہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اجازت کی تب بات کرتی تھی تو حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھی لکھی تھی اور اس کا اثر ان کے زندگی میں بھی تھا، اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے بعد انتقال ہو جاتا ہے اور اس کے بعد لمبی عمر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزارتی ہیں، اس کے بعد ان کے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں، لیکن حضرت حفصہ کے بارے میں جو یہ کہا گیا کہ وہ صوامہ تھی، وہ قوامہ تھی، اس سے ان کے زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کے زہد کا جو انداز ہوتا ہے وہی رہتا ہے۔ ان کے باپ اور یہ پڑھی لکھی تھی، فقیہ تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ ان سے مشورہ کرتے تھے، اور وہ مشہور بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی سے ہی پوچھی تھی، جو اس کا ذکر ہے آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ حضرت حفصہ سے حضرت عمر نے پوچھا کہ ایک بیوی اپنے شوہر سے حضرت حفصہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ ایک بیوی اپنے شوہر سے کتنے دن دور رہ سکتی ہے؟ اگر اس کا شوہر چھوڑ کر چلا جائے کہیں باہر کام کے لیے، غزوہ کے لیے، جنگ کے لیے، تو کتنے دن برداشت کر سکتی ہے؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ 4 مہینے یا 6 مہینے۔ یہ 4 مہینہ یا 6 مہینہ یہی اقصی مدت ہے، زیادہ سے زیادہ 4 مہینے یا 6 مہینے ایک شوہر اپنے بیوی سے دور رہ سکتا ہے۔ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگ مشورہ کرتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی بھی اپنے بیٹی سے مسائل پوچھتے تھے، دریافت کرتے تھے، اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑھنے لکھنے کا یہ فائدہ ہوا کہ جب جمع قرآن کا عمل قرآن کو جمع کیا گیا، دیکھیں اللہ کے رسول کے زمانے میں جب وحی کا نزول ہوتا تھا تو قرآن کو کہیں بھی لکھ لیا جاتا تھا، کہیں پتوں پر، کہیں چمڑا کے ٹکڑوں پر کسی نے لکھ لیا اور وہ متفرق منتشر تھی۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ایک جگہ جمع کر لیا جو کچھ لکھا گیا تھا، اور یہ جو تیار کیا گیا اس مصحف کو حضرت ابو بکر کے بعد یہ مصحف حضرت عمر کے ہاتھ میں آئی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات سے پہلے کی اپنی بیٹی حضرت حفصہ کے حوالے کر دیا۔ دیکھیے جو اہل علم ہوتے ہیں انہی کے یہاں علم کا اور علمی وراثت کی قدر ہوتی ہے، کتابوں کی قدر یہ اہل علم جانیں گے، جن کے پاس علم ہے ان کو کیا پتا یہ کتابوں کی قیمت کیا ہے۔ اور اسی لیے اکثر بڑے بڑے گھرانوں کے بارے میں آپ نے سن رکھا ہوگا اور دیکھا ہوگا کہ ایک نسل ختم ہو جانے کے بعد بڑے بڑے مکتبات، بڑی بڑی لائبریریاں بالکل ویران اور برباد ہو گئی، اس لیے کہ کوئی علمی ماحول نہیں بچا۔ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ مصحف آ گیا،
اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ملک شام جنگ کے لیے جاتے ہیں، جب شام سے واپس آتے ہیں تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بات کہتے ہیں، اپنا ایک خدشہ ظاہر کر دیں. کہتے ہیں میں شام گیا ہوں، میں نے وہاں جا کے ایک بات محسوس کی کہ لوگوں کے درمیان قرآن کو لے کر بڑا اختلاف ہو رہا ہے، لہجے میں اختلاف ہے. لہجے میں اختلاف ہے، کوئی کسی لفظ کو کسی طرح پڑھ رہا ہے، کوئی کسی لفظ کو کسی طرح پڑھ رہا ہے، اور سب خود کو صحیح ثابت کر رہے ہیں. تو ضروری ہے کہ آپ اس بڑے اختلاف کے اندیشے سے پہلے آپ ایک قرآن بنا دیجئے، ایک مصحف مقرر کر دیجئے، اور اسی کو سارے امصار میں، سارے شہروں میں اور اسلامی سلطنت میں بھیج دیجئے. لوگ اسی کو مانیں گے اور اسی سے پڑھیں گے. تو اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت حفصہ کے پاس سے وہ مصحف منگواتے ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے حوالے کیا تھا. حضرت حفصہ سے منگوا کے اس کے بعد مختلف مصاحف کو تیار کیا جاتا ہے اور تیار کر کے سارے اسلامی سلطنت میں بھیج دیا جاتا ہے. تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کی بھی قدر نہ تھی، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث اس لیے کہ امہات المؤمنین کا امہات المؤمنین کو ایک حکم یہ بھی دیا گیا تھا کہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، کہ اللہ کے گھر میں جو بھی اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں آپ اسے یاد کریے. یعنی اسلام کو پھیلانے کی ایک ذمہ داری ان کے حوالے کی گئی تھی. تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بہت ساری حدیثیں اللہ کے رسول سے سن کر بیان کی ہیں. دو حدیثیں بڑی مشہور ہیں جو میں آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں. ایک تو ایک مہینے میں 3 دن روزہ رکھنے والی جو روایت ہے اس کی راویہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے میں ایام 20 کا روزہ رکھتے تھے. یعنی 13، 14 اور 15 تاریخ کا عربی کیلنڈر کے حساب سے آپ روزہ رکھتے تھے. اس کے علاوہ ایک اور حدیث حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیے دین کے ہر پہلو کو ازواج مطہرات امہات المؤمنین نے کس باریکی سے دیکھا ہے اور اس کو نقل کیا ہے. یہاں تک کہ تعجب ہوگا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے ایسے مسائل کو انہوں نے ذکر کیا جو آج لوگ سوچتے ہیں کہ یہ ذکر کرنے لائق نہیں تھا، لیکن دین سکھلانے کے لیے، امت تک باتیں پہنچانے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور دوسری امہات المؤمنین نے ساری باتیں ذکر کی. تو حضرت حفصہ نے جو حدیث بیان کی کہ اللہ کے رسول جب سوتے تھے تو کیا پڑھتے تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول جب سوتے تھے تو اپنا دائیں ہاتھ اپنے گال کے نیچے رکھتے تھے اور کہتے تھے اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک. یہ دعا 3 مرتبہ پڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اے اللہ تو اپنے عذاب سے مجھے بچا جس دن تو دوبارہ بندوں کو زندہ کرے گا. تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول سے یہ سیکھتی ہیں اور سنتی ہیں اور دوسروں کو بتلاتی ہیں کہ اللہ کے رسول جب سوتے تھے تو یہ پڑھتے تھے. تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 60 حدیثیں مروی ہیں، جن میں سے 4 حدیثیں صحیح ہے کہ یعنی بخاری مسلم کی روایت ہے، اور اس میں 5 روایت صحیح مسلم کی تنہا ہے، اور اس کے علاوہ جتنی روایات بچی یعنی 51 روایات جو ہے وہ سنن اور مسند کی دوسری کتابوں میں. یعنی یہ کہ پورے کتب سکہ میں ان کی روایات موجود ہیں. بہت زیادہ روایات تو نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر انہوں نے بھی اور اپنے باپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی سن کر انہوں نے حدیث کو روایت کیا. ان کے زہد کا عالم کیا تھا اور دنیا سے بیزاری کی. جب وفات کا وقت قریب آتا ہے تو اپنے بیٹے اپنے بھائی عبداللہ کو بلاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آپ ہمارے والد حضرت عمر نے جو وصیت کی تھی وہ یاد ہے نا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ہاں، میں یعنی مال کے سلسلے کی وصیت تھی کہ اتنا مال ان کو، اتنا مال ان کو. جو وصیت ان کی تھی وہ پڑھ کے عبداللہ ابن عمر سناتے ہیں. حضرت حفصہ کہتی ہے کہ وصیت جیسے ابا نے کی تھی ویسے ہی اس وصیت کی تنفیذ ہو، اور اس کے بعد جو بتلانا مقصود تھا وہ یہ کہ فلاں جگہ پہ جو زمین ہے اس زمین کو میں اللہ کی راہ میں وقف کر دوں، اس زمین کو میں اللہ کی راہ میں وقف کر دوں. تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنی امہات المؤمنین تھی پوری زندگی انہوں نے اس قدر سادہ سی گزاری کہ آج ہماری عورتوں کے لیے اس میں عبرت ہے، نصیحت ہے. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال اس کے بعد ہوتا ہے جو کہ ہجرت کا بعض روایات کے مطابق 43واں سال ہوتا ہے، 41 ہجری، اور لیکن اکثر لوگوں نے یہ ذکر کیا کہ یہ 45 ہجری کا واقعہ تھا ان کا انتقال، جب خلیفہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور مدینہ کے گورنر جو تھے وہ مروان بن الحکم تھے. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوتا ہے.
حضرت حفصہ کے انتقال کے بعد مروان جو تھے وہی نماز جنازہ پڑھاتے خود، مروان نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، جنازے کو کاندھا دیتے ہیں۔ حالانکہ ان کے جنازے میں حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید خدری جیسے بڑے صحابی بھی تھے، لیکن اس کے باوجود مروان نماز پڑھاتے اور جنازے کو کاندھا دیتے۔ اس کے بعد ان کے قبر میں ان کے بھائی عبداللہ اور ان کے 2 بیٹے یہ سارے لوگ قبر میں اترتے ہیں اور ان کی تدفین عمل میں آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیوی اپنی پوری زندگی اللہ کے نبی کے ساتھ اور نبی کے بعد جو بھی گزارا، اس زندگی کا مقصد یہی تھا کہ اللہ کے نبی کی تعلیمات کو عام کرنا، نبی کو خوش رکھنا۔ اس لیے کہ ایک بیوی کے لیے سب سے مناسب اور ضروری چیز یہ کہ وہ جس کے عقد میں آئی ہے، جو اس کی ذمہ داری کو اٹھائے ہوئے ہو، یہ اپنی ذمہ داری کو بھی محسوس کرے، یہ اپنی ذمہ داری کو بھی محسوس کرے کہ اس کی ذمہ داری اس کے شوہر کے لیے کیا ہے۔ اور نبی علیہ السلام والسلام کے اوپر جب بھی ایسا وقت آیا جب یہ سوال کیا گیا، لمبا واقعہ ہے کہ امہات المؤمنین نے ایک مرتبہ یہ کہا کہ ہمارا نان و نقطہ بڑھایا گیا، اللہ کے رسول کو یہ پسند نہیں آیا، اللہ رب العزت والجلال نے آیات نازل کر دی اور کہا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی، آپ اپنے بیویوں سے کہہ دیں کہ اگر دنیا کی زندگی چاہتی ہے تو آؤ ہم تم کو آزاد کرتے جاؤ، جس طرح رہنا چاہتی ہو ویسے رہو۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر آخرت چاہتی ہو، اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اللہ نے محسنات کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ صحابیات پر امہات المؤمنین پر اس آیت کے سننے کے بعد کیا ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پوچھتے، عائشہ سے پوچھتی، آیت سننے کے بعد فوراً کہتی ہے کہ نحن نختار اللہ ورسولہ، ہم لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں چاہے کیسی بھی زندگی ہو۔ آپ کہتے ہیں مشورہ کر لیجیے، کہتی ہے بات مشورے سے بہت اوپر کی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کسی کو ترجیح یا کسی سے مشورہ نہیں کریں۔ تو سادہ سی زندگی گزار کر امہات المؤمنین نے یہ پیغام دیا کہ زندگی کا یہ اتار چڑھاؤ، زندگی کا یہ اتار چڑھاؤ اپ ڈاؤن، شوہر کے ساتھ زندگی گزارنا ہے تو ان کے ساتھ ہر مشکل وقت میں اور آشائش کے وقت میں دونوں وقت کے ساتھ دینا ہے، دونوں وقت کے ساتھ دینا ہے، تب ایک صحیح مومنہ عورت کی ازدواجی زندگی وہ زندگی ہوگی جو اللہ کو مطلوب ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلوب تھی۔ ہم اللہ رب العزت والجلال سے یہی دعا کرتے کہ بارے امہات المؤمنین نے جو بھی خدمات انجام دی تو انہیں شرف قبولیت سے نواز دے۔ بارے ہمارے ماؤں کی، ہمارے بہنوں کی اصلاح فرما دے۔ بارے ہم سب کو دین پر عمل کرنے والا بنا دے، دین کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا۔ ہم نے جو بے روزگار ہے تو انہیں برسر روزگار کر دے، جو اس دنیا سے چلے گئے بارے ان کی مغفرت فرما، ان کے قبر و قبول سے کر دے، اور جب ہمارا اس جانے پاک سے جانے کا وقت آئے تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہمارا آخری کلمہ کلمہ توحید ہو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته۔